بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج پاکستان میں قحط الرجال ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارے پاس کوئی ایسا کرسمیٹک لیڈر نہیں ہے جو کہ ملک کو مسائل سے مکمل طور پہ نکال سکے۔ کرسمیٹک لیڈر ایک لحاظ سے وہ لیڈر جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے، اپنی طرف ان کو مائل کر لے، لوگ اس کی بات سننا چاہیں، اس کو اوبے کرنا چاہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ اس کے اندر وین ہونی چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے، سیلف لیس ہو، اپنی ذات سے ہٹ کے سوچے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشیات کا اور انٹرنیشنل افیئرز کا علم بھی اس کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اندرون اور بیرون ملک تمام معاملات کو سنبھال سکے، اپنی قوم کو، ٹیم کو رہنمائی دے سکے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ملک میں موجود ہیں، لیکن ان کی رسائی ہماری طاقت کے کوریڈورز تک نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست جو ہے اس پہ قابض ہیں نااہل اور کرپٹ لوگ، مافیاز اس کے اوپر قابض ہیں، جس کی وجہ سے وہ کسی اور کو رستہ دینا نہیں چاہتے اور نہ کبھی دیں گے۔ نتیجہ یہ کہ ان کی اولادیں نکمی، نالائق، پرلے درجے کی، جن کو اگر آپ چیف منسٹر بنا دیا تو آپ کی وجہ سے بن گیا، لیکن اگر وہ باہر کسی کے ساتھ مقابلے کے امتحان میں بیٹھ کے 25,000 روپے کی نوکری لینا چاہے تو وہ اس کو کوئی نہ دے، تو اس کی اہلیت تو ہے نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک میں میرٹ کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس لیڈرز آگے نہیں آئے، جس کی وجہ سے ہم ایک بامر میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں آپ کے گرد بار بار وہی لوگ گھوم رہے ہیں، اور وہ لوگ تھوڑا بہت اپنا طریقہ واردات بدل لیتے ہیں، لیکن وہ مخلص ہرگز نہیں ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں اور ان کے تحت وہ چلتے ہیں۔ وہ ایک گینگ کی شکل میں ہے، جہاں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جیسے آپریٹ کرتی ہے اس طرح ان کے لیڈر آپریٹ کرتے ہیں، اور باقی ان کے ملازموں کی طرح ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ قدرت نے ایک تھوڑا سا ہمارے ساتھ مہربانی کی، وہ یہ کہ عمران خان سیاست میں آ گئے اور پھر ان کو موقع بھی ملا کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ لی۔ عمران خان کے کئی مسائل ہیں، وہ چیزوں کو بہت گہرائی میں جا کے نہیں دیکھتے۔ جیسے آپ بعض مثالیں لے لیں، انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لوں گا، لیکن آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑ گیا۔ بہت ساری ایسی باتیں جو انہوں نے کہا میں کبھی نہیں کروں گا، وہ کرنی پڑ گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ گہرائی میں جا کے نہیں دیکھا۔ لیڈر کو بہت کچھ گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے، اس کو معاملات کو بالکل سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کا ایک لفظ جو پبلک کے کانوں میں چلے جاتا ہے وہ وہاں جگہ بنا لیتا ہے، اور پھر وہ پبلک، وہ اس کے فالوورز جو ہیں وہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا، اب کب آگے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ سو ایک لحاظ سے یہ پرابلم۔ پھر آپ نے دیکھا بہت سارے یو ٹرن بھی لیے چیزوں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ سازی میں بھی جلد بازی ہے، پوری طرح گہرائی میں نہیں گئے، آپ نے فیصلے کو اچھی طرح نہیں دیکھا۔ لیکن دوسری طرف ایک ویژن، ایک سوچ موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو میں وہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اتنا اچھا ہو، تعلیم کا نظام اتنا اچھا ہو، صحت کا نظام اتنا اچھا ہو یہاں پہ کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ کام کریں۔ یہ ویژن ہے، لیکن پھر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے گا۔ کیا وسائل ہیں ہمارے پاس؟ کیا راستے کی رکاوٹیں ہماری جو نکلتی ہیں، جو سیاسی رکاوٹیں ہیں یا عملی رکاوٹیں ہیں یا بیوروکریٹک رکاوٹیں ہیں، کیا وہ میں دور کر سکوں گا؟ ریاست مدینہ کی آپ نے بات کی تو وہ ایشو بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ سو چیز یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کچھ قبل از وقت بات کر جاتے ہیں جبکہ اس کو پوری طرح اسٹڈی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر میں موازنہ کروں عمران خان کا باقی لوگوں سے، جو لیڈرشپ یہاں باقی اویلیبل ہے، تو جو اس کی خوبیاں ہیں وہ اس کی کچھ کمزوریوں اور خامیوں سے کہیں زیادہ ہیں، کہیں بہتر۔ ایک تو یہ سب سے اہم چیز کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے،
دوسری بہت ہی اہم چیز کہ وہ ذاتی مفاد سے ہٹ کے سوچتا ہے، اس کا اپنا ذاتی مفاد کہیں نہیں ہے۔ ذاتی مفاد اگر ہوتا تو اس اسنا میں جو یہ 3.5-4 سال رہے ہیں پرائم منسٹر، اس میں اپنے جائیدادیں بنا لی ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ایک ایماندار آدمی جو کہ کرپشن میں انوالو نہیں ہے، لالچ میں انوالو نہیں ہے، محنت کرنی جانتا ہے، کام کرنا جانتا ہے، شاید اتنا آرگنائز نہیں ہے، ویل آرگنائز کہ وہ بہت ساری چیزیں ایک ہی وقت میں نپٹا سکے۔ وہ اسی طرح ہے جیسے رب العالمین نے انسان پیدا کیے، سب ایک جیسے نہیں ہیں اور سارے پرفیکٹ بھی نہیں ہیں، ان میں خامیاں موجود ہیں، لیکن بعض بڑی زبردست خوبیاں ایسی ہیں جو انسان کو سٹرائک کرتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ عمران خان نے کبھی بھی کسی کی نجی زندگی میں دخل نہیں دیا، کم از کم میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی کسی کی نجی زندگی کا مذاق اڑایا ہو، اس پہ آوازیں کسے ہوں، یا اس کے بارے میں جو باہر چیمے گوئیاں چلتی ہیں، اس کے بارے میں جو بہت ساری غیبت کی جاتی ہے، اس پہ کوئی بات کی ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کے اوپر بہت ساری باتیں، پی ایم ایل این کے لوگ آپ کے اوپر بہت سارے کچھ الزامات اور آپ کے کردار کشی کی باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی کردار کشی کی ہو۔ کرپشن کے آپ بات ہے، لیکن کرپشن جو ہے اگر اس کی آپ بات کرتے ہیں، چور کہا، ڈاکو کہا، تو وہ تو آپ کے منشور کا پہلا نقطہ تھا کہ آپ نے ملک کی دولت لوٹنے والوں کو کنفرنٹ کرنا ہے، ان کو سزا دلوانی ہے، ان کو آپ نے کسی نہ کسی طرح سنگل آؤٹ کرنا ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز جو میں نے نوٹ کی، یہ انسان کی صاف ستھرائی کی ایک نشانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اگر تعلق رہا اچھا برا، تو تعلق ٹوٹنے کے بعد اس کے خلاف بات نہیں کی کبھی۔ بہت ساری چیزیں مجھے بہت سارے لوگوں کا آتا ہے ذہن میں، جہانگیر ترین کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ تعلق تھا، ٹوٹا، جہانگیر ترین نے آگے ریٹیلیٹ کیا اور آپ دیکھا کہ ایک گروپ بنا لیا، علیحدہ کیا، لیکن عمران خان نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ریحام خان آپ دیکھیے کہ اس نے ایک اتنی غلیظ کتاب لکھی اور اتنا کچھ اس میں لکھ دیا بدنام کرنے کے لیے، نجی زندگی، گھریلو زندگی، جو آپ کی ہسبینڈ اور وائف کا ایک اپنا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک بڑا ایک قریبی تعلق ہوتا ہے، اس کو لا کے پبلک میں یوں ڈسکس کرنا۔ ریحام خان کا اپنا حوصلہ تھا، وہ پھر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سے اس کتاب کو ویٹ بھی کرایا، اس کو پڑھا کے تو اسے پروف ریڈنگ کروائی غالباً۔ تو آپ امیجن کریں کہ وہ کتاب عام آدمی کے پڑھنے والی نہیں ہے، لیکن میں نے نہیں سنا کہ عمران خان نے اس کے بارے میں کوئی ایک بھی ایسی بات کہی ہو اس خاتون کے بارے میں جس سے کہ انسان یہ سوچے کہ تنگ آ کے اس نے بھی ریٹیلیٹ کیا ہے۔ اتنی اس نے فضولیات بولی ہیں اس خاتون نے، تو عمران کو بھی شاید کچھ کہنا چاہیے تھا، آفٹر آل وہ بھی تو کچھ جانتا ہوگا، لیکن ہم نے نہیں سنا کہ اس نے تعلق ٹوٹنے کے بعد دوبارہ کوئی ایسی بات کی ہو۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا عائشہ گلالئی کا، اس نے بھی بڑا کیچڑ اچھالا، لیکن عمران خان نے اس کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی۔ سیاستدانوں میں آپ دیکھیے کہ بڑے قریب رہے اس کے جاوید ہاشمی، اور جاوید ہاشمی لگاتار آپ دیکھیے کہ ایک آستین کا سانپ کے طور پہ اس نے کام کیا۔ عمران خان اس کو کانفیڈنس میں لیتے رہے، بہت ساری چیزیں بتائیں، اس کی موجودگی میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اس آدمی کو عزت دی، لیکن عزت راس نہیں آئی اسے۔ اور آپ دیکھیے کہ عمران خان کو چھوڑ کے جانے کے بعد اس نے عمران خان کے خلاف کیا کیا ہرزہ سرائی نہیں کی، بہت کچھ بولا، الزامات لگائے، اور بہت ساری ایسی باتیں کیں جن سے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ان اعلیٰ اخلاقی اقدار، سیاستدان تو ہے لیکن ان اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل نہیں ہے جو کسی اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف اعلیٰ اخلاقی اقدار آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان نے ان کے بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ اس پورے ٹینیور میں افواج پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے عزت دی، افواج پاکستان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے،
اور آج بھی وہ اپنے لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اس وجہ سے کہ یہ مضبوط ہیں تو آپ مضبوط ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ ایک بااخلاق انسان ہے، لیڈرشپ کوالٹیز موجود ہیں، بولڈ ہے، فیس کرنا جانتا ہے، اسلام کے لیے ایک درد رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح اسلام فوبیا پہ اس نے بات کی اور پھر اس کو منوایا، انٹرنیشنل لیڈرز کو جس طرح اس نے فیس کیا، اس کا ایک کانفیڈنس لیول وہ ظاہر کرتی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ شہداء کی فیملیز یا اور خواتین مرد سب، انہوں نے اس کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹانے کا جس طرح دکھ جھیلا، جس طرح اس پہ ریئیکٹ کیا، جس طرح آج مجھے وہ ایموشنلی چارجڈ لوگ نظر آنے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک لیڈر ہے جو کہ اپنے ان کے اندر ایک، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک کرنٹ سا چلا گیا ہے، اپنی حیثیت، اپنی شخصیت منوا گیا ہے، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پرفیکٹ لیڈر نہیں ہوگا لیکن لازماً دوسرے لوگوں سے بہتر ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیں اس ملک کو لیڈ کرنے کے اہل ہے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی اپنی نیچر اور اس کی اپ برنگنگ کا بھی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہوا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہے، چنانچہ مینرز وغیرہ درست ہیں، لیکن ایکسپریشن بہت اچھا ہے، بڑی اچھی طرح بول سکتا ہے، ایکسپریشن اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ تعلیم یافتہ ہونے کے لحاظ سے وہ معاملات کو اچھا سمجھتا بھی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جعلی ڈگری جیب میں رکھی اور پھر آ کے تو آپ یہ کہیں کہ جی مجھے اب آپ وزیر ماحولیات بنا دیں یا وزیر موسمیات بنا دیں۔ وزیر ماحولیات اور موسمیات یہ ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے اور اس پہ پڑھے لکھے لوگ چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو عمران خان نے کتنا زیادہ اس کو اہمیت دی، اور ٹری سونامیز اور یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے کی کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ آئندہ کسی وقت پہ آ کے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے اس ملک کے لیے، لہٰذا ہمیں درخت لگانے چاہیے صاف ماحول کے لیے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو شاید ہمیں وہ لیڈر تو نہ مل سکیں جو انہوں نے پاکستان بنایا اور اس وقت انہوں نے قربانیاں دیں اور اس جیسے تھے، اللہ کرے کہ اس ایسے لیڈر بھی آئے، لیکن آج کے دور میں اگر میں موازنہ کروں تو عمران خان میں یوں کہوں گا کہ ایک دلیر، مخلص اور خوددار لیڈر ہے جو کہ اپنی قوم کو ایک باعزت زندگی دینا چاہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔